नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। एक नई सुबह के साथ आप सबको सुबह खैर कहते हैं। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सलमान खान तूर साहब रौनक अफरोज़ हैं। आइए मिलकर उनका भी इस्तकबाल करते हैं और तमाम नाज़रीन की तरफ से आपको भी सुबह खैर कहते हैं। हकीम साहब खुश आमदीद। जरा नवाज सलामत रहे। जी नाज़रीन, तो हम जानते हैं कि हकीम साहब की खूबसूरत शायरी के सामने हमारे ये किस्से बहुत अदना से हैं, बहुत मामूली से होते हैं। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे फ़ानूस के सामने कोई टिमटिमाता हुआ चिराग हो। लेकिन कल एक कॉलर की बात पर बहुत खुशी और मसरत इस एतबार से हुई कि उन्होंने कहा कि वो ये किस्से अपने बच्चों को सुनाती हैं, और उन्होंने ख़ास तौर पर एक किस्से की फरमाइश की। और इस बात पर यह याद आ गया कि औरत जो है वो मुस्तक़बिल की मेमार है, और इसीलिए कहा जाता है कि माँ की गोद में एक पूरी नस्ल परवान चढ़ती है। तो आज का ये किस्सा हमारी कॉलर की फरमाइश पर, इसे हम एक बार फिर पेश कर रहे हैं। हकीम लुक़मान का जो एक वाक़या है उसे आपके गोश गुजार कर रहे हैं, सुनिएगा। हकीम लुक़मान इससे पहले कि वो आज़ाद होते, आज़ादी से पहले वो एक ग़ुलाम थे। उनके मालिक ने उन्हें काफ़ी ख़तीर रकम देकर ख़रीदा था। तो अपने आका की वो मज़दूरी करते थे, ग़ुलामी करते थे। उनका जो आका था उसे शतरंज खेलने का शौक़ था, और शतरंज के ज़रिए वो जुए की बाजी लगाया करता था। उसके घर के सामने एक नहर बहती थी और वहीं पर बैठकर वो अपने दोस्त के साथ शतरंज खेला करता था। एक दिन दोनों शतरंज खेल रहे थे और इस बात पे बाजी लगी कि जो हार जाएगा वो जीतने वाले को जो है वो कुछ ना कुछ तावान देगा, और या तो वो नहर का पानी पिएगा, जो सामने नहर बह रही है उसका पानी पिएगा, और अगर वो पानी ना पी सका तो फिर वो तावान देगा जो जीतने वाला तय करेगा। अब इत्तेफाक ये हुआ कि जो हकीम लुक़मान का आका था वो बाजी हार गया। अब उसके दोस्त ने ये कहा कि तुम बाजी हार गए हो, अब या तो नहर का पानी पियो, बसूरत दीगर तुम तावान दो। तो उसने पूछा कि तावान क्या है, जुर्माना क्या है? तो उसने कहा कि या तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा और तुम्हारी सारी जायदाद पर कब्ज़ा कर लूँगा। अब उसने कहा कि ऐसा करो कि मुझे एक दिन की मोहलत दो गौर करने के लिए, तुम्हारी ये जो शर्त है ये बड़ी ख़तरनाक है। मैं एक दिन की मोहलत लेता हूँ ताकि मैं फ़ैसला कर सकूँ मुझे करना क्या है। वो घर गया और जाकर वो बहुत उदास और परेशान हैरान बैठा हुआ था। इतने में हकीम लुक़मान जंगल से आए। उनकी पीठ पर लकड़ियों का गट्ठा था। उन्होंने वो उतार कर नीचे रखा और उसके बाद देखा कि उनका आका बहुत परेशान बैठा हुआ है, बहुत अफसुर्दा है। वो गए उसके पास, सलाम किया और कहा कि क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? तो पहले तो उसने बताने को वो राज़ी ना हुआ, तैयार नहीं हुआ। लेकिन जब हकीम लुक़मान ने बार बार इसरार किया तो फिर उसने सारी कहानी, पूरा किस्सा सुना दिया और कहा कि अब मेरे पास कोई दूसरी सूरत भी नहीं है सिवाय इसके कि या तो मैं नहर का पानी पीऊँ, वरना वो जो है वो मेरी दोनों आंखें फोड़ देगा और मेरी सारी जायदाद और इमलाक पर कब्ज़ा कर लेगा। तो हकीम लुक़मान ने कहा कि थोड़ी देर सोचने के बाद कहा कि मेरे पास एक सूरत है, आप परेशान क्यों होते हैं? आप ऐसा कीजिए कि कल जब आपका साथी आपसे कहे कि अपनी शर्त पूरी करिए, तो आप उससे ये कहिएगा कि ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं नहर का पानी पीने को तैयार हूँ, लेकिन तुम ये बताओ कि मैं पानी कहाँ से पीऊँ, दोनों तरफ के किनारों से पीऊँ या जो बहाव की तरफ है वहाँ से पीऊँ? तो वो यकीनी तौर पर यही कहेगा कि दोनों किनारों के दरमियान का पानी पियो। तो आप ऐसा कहिएगा कि उसे ये कहिएगा कि ठीक है, तुम बहाव को रोक दो और मैं पानी पीने को तैयार हूँ। अगले दिन बस ऐसे ही होता है कि वो इसी बात पर तैयार होता है कि तुम बहाव का पानी पियो, बहाव की तरफ से, दोनों किनारों की जानिब से पानी पियो। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप ऐसा करो कि बहाव का पानी जो है ना, दोनों तरफ का, किनारों का, वो रोक दो। तो उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इस बहते हुए पानी को रोक दूं दोनों किनारों के? तो ऐसे में जो है वो शर्त वो हार जाएगा, और वो वाकई हार गया। तो हकीम लुक़मान ने जैसे कहा था उसकी उस बात पर अमल करते हुए उस आका ने इस शर्त से रिहाई पा ली, और उसे ये बात इतनी अच्छी लगी, अपने ग़ुलाम की ये दानाई, ये फ़रासत इतनी अच्छी लगी कि उसने घर आके हकीम लुक़मान को आज़ाद कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि हकीम लुक़मान जो है वो अपनी दानाई, अपनी हिकमत, अपनी फ़रासत की वजह से मशहूर हैं, और ख़ुद हम देखते हैं कि कुरान पाक में भी उनके नाम से एक सूरा मौजूद है। उनकी हिकमत, उनकी दानाई की बातें, बल्कि हम ये तो देखते हैं कि एक ज़रबुल मिसल भी है कि वहम का इलाज हकीम लुक़मान के पास भी मौजूद नहीं है, ये एक मुहावरा है। तो अब चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे उनकी दानाई की बातें, उनकी खूबसूरत शायरी, इन तमाम चीज़ों की फरमाइश करते हैं। जी हकीम साहब। बहुत शुक्रिया।
غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں. ارشاد. تلخی گردش ایام کا عادی کر دے، تلخی گردش ایام کا عادی کر دے. عادی کر دے، جام پیتا ہوں مجھے جام کا عادی کر دے. واہ. جام پیتا ہوں مجھے جام کا عادی کر دے، تلخی گردش ایام کا عادی کر دے. جام پیتا ہوں مجھے جام کا عادی کر دے، ان کی تذلیل پہ افسوس مجھے ہو نہ کبھی، ان کی تذلیل پہ افسوس مجھے ہو نہ کبھی، تو مجھے لذت دشنام کا عادی کر دے. بہت خوبصورت. تو مجھے لذت دشنام کا عادی کر دے، ان کی تذلیل پہ افسوس مجھے ہو نہ کبھی، تو مجھے لذت دشنام کا عادی کر دے. اور تنگ ہوں شیخ و برہمن کے رویے سے بہت، تنگ ہوں شیخ و برہمن کے رویے سے بہت، کوئی صورت ہو جو اسنام اسنام کا کا عادی کر دے. بہت خوبصورت حکیم صاحب، لاجواب. تنگ ہوں شیخ و برہمن کے رویے سے بہت، کوئی صورت ہو جو اسنام کا عادی کر دے. اور شعر دیکھیں، جب وہ بہتان لگائے مجھے تکلیف نہ ہو، جب وہ بہتان لگائے مجھے تکلیف نہ ہو، جرم ناکردہ کے الزام کا عادی کر دے. بہت خوبصورت. جرم ناکردہ کے الزام کا عادی کر دے. مکرر حکیم صاحب. جب وہ بہتان لگائے مجھے تکلیف نہ ہو، جب وہ بہتان لگائے مجھے تکلیف نہ ہو، جرم ناکردہ کے الزام کا عادی کر دے. اور مقطع کا شعر ہے کہ خم کے خم پینے کی چاہت نہ رہے طور مجھے، خم کے خم پینے کی چاہت نہ رہے طور مجھے، مجھ کو بوسیدہ میرے جام کا عادی کر دے. بہت خوبصورت. بہت خوب. مجھ کو بوسیدہ میرے جام کا عادی کر دے، تلخی گردش ایام کا عادی کر دے، جام پیتا ہوں مجھے جام کا عادی کر دے. بہت شکریہ. بہت خوب حکیم صاحب. ہم دیکھتے ہیں اردو شاعری میں کبھی شیخ و برہمن کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی واعظ و ناصح کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یہ سب بڑے رقیب کی صورت میں سامنے آتے ہیں. تو یہ جو کردار ہیں یہ اتنے رقیبانہ کیوں ہیں؟ دیکھیے، جو جس طرف مائل ہوتا ہے، جی. جیسے ایک شرابی کا دوست شرابی ہی ہوتا ہے، اور ایک جواری کا دوست جواری. ایک سگریٹ پینے والا دوسرے سگریٹ پینے والے کو پسند کرتا ہے، وہ برائیوں میں اتنا کا عادی ہو جاتا ہے کہ اس کو وہ برائی نہیں لگتی. جیسے میں سگریٹ پیتا ہوں تو مجھے نہ اس میں بدبو آتی ہے، نہ میں اس سے گھبراتا ہوں، نہ مجھے اس کے نقصانات کی پرواہ ہے. لیکن جو ایک وہ آدمی ہے جو سگریٹ یا شراب نہیں پیتا، وہ اس کی بات سے بھاگتا ہے. اور سگریٹ میں پی رہا ہوں، کھانس ہو رہا ہے اور تکلیف اسے ہو رہی ہے. تو عادی ہونا کسی چیز کا شوق ہونا ہے، اور کوئی شراب کا شوقین، کوئی سگریٹ کا، کوئی کسی اور کا. اور یہ جو شیخ و برہمن ہے یہ اس سے روکتے ہیں. تو تضاد ہے، تو ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں. ادھر شیخ و برہمن ہے تو ادھر اسنام ہے، اور ادھر جام ہے تو ایک طرف یعنی گردش ایام ہے تو ایک طرف جام ہے. جام پینے سے لوگ سوچتے ہیں غم غلط ہو جاتا ہے. تو یہ سب باتیں ہیں شاعری کی جو سمجھنا ضروری ہے. بالکل حکیم صاحب، بڑے خوبصورت یہ کردار ہیں، اور اگر ان کی یہ مخالفت، یہ تضاد نہ ہو تو شاید کلام میں یا شاعری میں یہ حسن بھی نہ ہو جس انداز سے یہ تمام کردار یا یہ شیخ و برہمن ہو، چاہے واعظ و ناصح ہوں، یہ ابھر کر آتے ہیں. کرنل ورما صاحب، استقبال ہے آپ کا. کرنل صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، میرے کو تو آ رہی ہے آواز. جی فرمائیے، استقبال ہے آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آج کل تو حکیم صاحب غزل تو سناتے ہیں، ایسا لگتا ہے ایک دن شکوہ دوسرے دن جواب شکوہ چلتا ہے.
اور وہ کل کا جو کل جو سنائی تھی غزل، اس میں ایک جگہ انہوں نے کہا کہ میری قیمت کم ہو رہی ہے، لاجواب، اتنا ایسا گھسا جگر میں کہ مطلب اس کا کوئی جواب ہی نہیں رہا. اور ایک جو جھنجال کا بولا تھا انہوں نے، جھمیلوں، جال، جیسے بھرم جال میں اپنے بھرم جال میں وہ الجھ گئے. ہاں ہاں، قیمت ہی کم اس لیے ہو گئی کہ خدا کے قریب جانے میں انہیں اپن جانے نہیں دے رہے ان کو. تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ قیمت کم ہو گئی، ایسا الفاظ مت بولو کرو، مگر وہ الفاظ اس کو سمجھنے والا بھی تو ہو. بالکل کرنل صاحب، آپ حکیم صاحب کے پرسوں کی غزل کی بات کر رہے ہیں، اور واقعی وہ اتنے مارکے کی، اتنے اعلیٰ پائے کی غزل ہے حکیم صاحب. وہ جو محترمہ نے کہا تھا نا کہ شاعر احساس لکھتا ہے، لوگ الفاظ پڑھتے سمجھتے ہیں. ہاں، بہت اچھا کہا تھا، بہت اچھا، لاجواب. کم سے کم میرے پتا لگا کہ کوئی تو ہے جو میرے علاوہ بھی کوئی سمجھتا ہے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کرنل صاحب. بہت بہت شکریہ، بہت مزہ آیا غزل آپ کی. جی حکیم صاحب. مجھے کچھ سمجھ میں آیا، کچھ نہیں آیا. اول باتیں سمجھ میں نہیں آئی میری. کرنل صاحب کی باتوں کو سمجھنا اور پھر سمجھانا، یہ تو جوئے شیر لانا ہے حکیم صاحب میرے لیے. کرنل صاحب فون لائن پر موجود ہیں آپ؟ ہاں 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 جی، ذرا اونچی آواز سے اپنی باتوں کو دہرا دیں، میرے بس کی نہیں ہے. آواز تو مجھے بہت تیز آ رہی ہے لیکن بھر رہی ہے. ہاں، پرسوں کی جو آپ کی غزل ہے حکیم صاحب، اس کے بارے میں کرنل صاحب وہ جو آپ کے گرتے ہوئے دام کی بات آپ نے کہی تھی، اس پر کچھ اظہار خیال فرما رہے تھے. جی کرنل صاحب. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو گرتے ہوئے دام کا آپ نے ذکر کرا، وہ اتنا مطلب کہتے ہیں نا کہ تیر کے مافک جگر میں گھس گیا وہ الفاظ. ہاں، کہ جو سمجھ جائے وہی کہ آپ ہر ایک بھرم جال کا ذکر کرا تھا آپ نے، تو ہم لوگوں نے آپ کو جال میں الجھا رکھا ہے اور خدا کے قریب جانے سے روک رکھا ہے، تو آپ کے دام نہیں گر رہے ہیں گے. یہ الفاظ آپ کا مطلب آپ کا تصور اس طرفہ ہے. یہ بالکل حکیم صاحب، بات پہنچی؟ ہاں، کچھ تو پہنچ گئی. بالکل. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسکان نے جو یہ بات کہی تھی، واقعی نہ جانے اتنی چھوٹی سی عمر میں مسکان نے اتنی پختہ بات کیسے کہہ دی کہ شاعر احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والے الفاظ پڑھتے ہیں. تو بہت اعلیٰ پائے کی بات ہے اور بہت خوبصورت بات مسکان نے کہی ہے. کرنل صاحب اس کی بھی تعریف کر رہے تھے. مسکان کی بات سے میں بھی بہت متاثر ہوا. ہو سکتا ہے مسکان یہ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہوں، لائیو ہوں اس وقت، ورنہ مسکان ایسی بچی ہے کہ بعد میں بھی دیکھ لیتی ہے اس ایپیسوڈ کو، اگر اس کے گھر کوئی مہمان آ گئے ہوں یا کچھ ہو. ذہین بچی ہے. جو دیکھیے دام پر ہی سب نربھر ہے. انسان کے دام کا مطلب ہے اوقات، اس کی اوقات کیا ہے، اور اوقات آدمی کی کم و بیش ہوتی رہتی ہے. اور دام کا مطلب ہے اللہ کی نظر میں اس کی قدر و قیمت، اور قدر و قیمت آدمی کے ایمان پہ ڈیپینڈ ہے. اور آدمی کا جو ایمان ہے انسان کا، وہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے، کبھی بہت نیچے درجے پہ، کبھی اونچے درجے پہ. یہ فطرتاً ہے. اور فرشتوں کا جو ایمان ہے یعنی قدر و قیمت ہے، وہ ساکت ہے، ایک ہی جگہ رہتی ہے، نہ اوپر ہوتی ہے نہ نیچے. اور انبیاء کا ایمان جب تک وہ زندہ رہے، جب تک بلند ہی ہوتا چلا گیا. تو میرے ذہن میں یہ الفاظ، یہ خیال ہوتا ہے کہ آدمی کی قدر و قیمت اس کے ایمان پر ہے. اور ایمان کا معاملہ انسان کا اتنا خطرناک ہے کہ اگر وہ دنیا سے جاتے وقت رائی کے دانے کی برابر، یعنی سرسوں کے دانے کی برابر بھی ایمان اپنے ساتھ لے گیا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی. یعنی اتنا سا ایمان. اور کہاں ہم بات کرتے ہیں یہ کہ ہمارا بھاؤ اب کم ہو رہا ہے، اب زیادہ ہو رہا ہے. تو جب میں اپنی ایمان کی کیفیت دیکھتا ہوں تو آپ نے دیکھا ہو کبھی میں اپنی قیمت بڑھاتا ہوں کہ آج میرا دام بہت زیادہ ہے،
किसी ने मेरा भाव पूछा तो मेरी कीमत ही बढ़ गई। तो जब अल्लाह ताला मुतवज्जो होता है तो मेरी कीमत बहुत हो जाती है, इंसान की कीमत बहुत हो जाती है, और जब वो नाराज होता है तो उसका दाम गिर जाता है। तकरीबन कई सौ गजलों में मैंने इन चीज़ों का जिक्र किया है। यानी इतने किसी ने अपने दाम पे शेर नहीं कहे, गिरते हुए और चढ़ते हुए दाम पर, या इतने किसी ने जाम पर भी शेर नहीं कहे आज तक, और इतने किसी ने बाम पर भी शेर नहीं कहे। बाम कहते हैं छत को, यानी किसी हवेली की छत, कोठा। तो ये 5-6 कवाफिये हैं जिन पर मैं शेर कहता हूँ और रोज कहता हूँ, और वो मेरी ईमान की कैफियत है, कभी कम है कभी ज्यादा है। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। बिल्कुल, ज़ोहरा साहब बताएं आपका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब को भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम भाई बहन, अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी ज़ोहरा साहब, सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। आप लोग का हमेशा अल्लाह सुखित रखे, कोई दुख नहीं आवे, कोई मुसीबत नहीं आए, खुश रहिए, आबाद रहिए, घर का सारे लोग खुश रहें। आमीन सुम्मा आमीन। लंबी उम्र अल्लाह ताला दे आप लोग को। बहुत शुक्रिया, सुबह सुबह इतनी खूबसूरत दुआओं के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने को। जी बताइए बहन, आप लोग का हम इतना पसंद करते हैं भाई बहन, ऐसा भाई बहन हम लोग को मिलना मुश्किल है। बहुत हम पसंद करते हैं, बहुत याद करते हैं आप लोग को। हम इसी में रह के बहन, बदन आदमी का ठंडा जाता है, उसमें कोई ऐसा गरम चीज खाना क्या नुकसान देगा? जैसे खाना हुआ गरम गरम लेके बैठ गए खाने, या चाय हुआ गरम गरम, या दूध हुआ गरम गरम, तो क्या नुकसान करेगा? शरद गरम से मेरा तबीयत खराब होगा। और नमक जैतून मंगाए थे बहन भांजी के लिए, तो 1 महीना हो गया उसको खाए हुए, ज्यादा कुछ फायदा नहीं दिख रहा बहन। और उस दिन हम जो आकाश बेल का जो हम जिक्र किए तो भाई साहब ने नाम बताया हमको, वो किस बीमारी में दवा काम आता है, हम ठीक से उस दिन सुन नहीं पाए। हम जो मांग रहे हैं आपसे बहन, वो हमको दे दीजिए, आपका नंबर हमको दे दीजिए बहन। हकीम लुकमान साहब का कल भी एक किस्सा सुनाइएगा, वो जो अपना बेटे के लेके कहीं जा रहे थे सफर में, तो बेटे के पैर में हड्डी चुभ गई थी। ठीक है जी, किसी बस्ती में आग लग गई थी। हाँ। ये वाला भी किस्सा कल सुना दीजिएगा जरूर बहन। सर आँखों पे पसंद हुआ, उस दफा हम पूरा सुन नहीं पाए, करंट चला गया था बिजली मेरा। सर आँखों पे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, खुश रहिए, आबाद रहिए बहन। बहुत शुक्रिया। जी हकीम साहब, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि बहुत ज़्यादा गर्म खाना ना खाया जाए। अब ये बहुत से लोगों को आदत होती है कि वो चाय बिल्कुल गर्म गर्म पीना चाहते हैं, खाना भी गर्मा गर्म खाना चाहते हैं। ये सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है, और अगर सर्द गर्म हो जाए तो फिर क्या होता है? हाँ, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप गर्म खाना खा सकते हैं। अगर आपको नुकसान नहीं देता तो आप गर्म खाना तनाउल कर सकते हैं। और कोई चीज़ भी गर्म इतनी कि आप की ज़बान में छाले ना पड़े, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर और कोई नुकसान आपको नहीं होता। और आकाश बेल के बारे में मैंने बताया, तो देखिए, एक कोई भी दवा या रॉ मटेरियल बहुत सारी बीमारियों में काम आती है। बेशतर ये आकाश बेल दिमाग के मर्ज में काम आती है, और इस आकाश बेल को उन तेलों में भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे बालों की ग्रोथ के लिए जो तेल बनाए जाते हैं। और ये नहीं पता चला कि जिसके लिए आपने नमक जैतून मंगाया था वो किस बीमारी के लिए और कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी और दिन चलेगा, वो 5-6 महीने चलता है। उसकी खुराक में कमी और बेशी भी कर सकते हैं। पूरा सवाल नहीं आया, इसलिए जवाब नहीं दे पाऊंगा। जी ज़ोहरा साहिबा, उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल आप अगर कॉल करेंगी
تو اس سوال آپ کا میرے ذہن میں محفوظ ہے اور رہنمائی حکیم صاحب کی ضرور پہنچے گی آپ تک، ہماری پوری کوشش ہوگی۔ خوشنما ہماری اگلی کالر ہیں، جی بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خوشنما۔ جی ماشاء اللہ باجی، آپ کے قصے تو بہت پیارے ہوتے ہیں کہ ہم تو کتنی جب سے آپ قصے سنا رہی، جب سے ہم نے تو اپنے موبائل میں ریکارڈ کر رکھا ہے، پھر جب ٹائم فری ہو جائے تب آپ کے پیارے پیارے قصے سنتے ہیں ہم لوگ، بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو دونوں کو سلامت رکھے، اچھے رہیں آپ لوگ۔ باجی آپ سے ایک سوال ہے، وہ ہمارے لپس کے سائڈ میں نا ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ فنگس ہو گیا، کینیا فنگس، اس کا حکیم صاحب سے علاج جاننا چاہتے ہیں۔ یہ فنگس کہاں ہے خوشنما؟ جی یہ کہاں پر فنگس آپ بتا رہی ہیں؟ ڈاکٹر وہ باجی لپس کے سائڈ میں ہے، پہلے بولا تھا کہ ڈاکٹر نے کہ فیور آیا، فیور کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کہتے ہیں فیور کی وجہ سے یہ سائڈ میں گھاؤ ہو گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ کینیا فنگس ہو گیا ہے، باجی یہ ٹھیک ہو جاتا ہے دوائیوں سے، اس کے بعد میں پھر یہ ابھر آتا ہے۔ یہ اس کا مطلب کوئی کچھ دن کے بعد دوا روک دی جاتی تو یہ پھر ہو جاتا ہے لپس کے سائڈ میں، اس سے مطلب حکیم کوئی اس کا بتا دے گھریلو اپائے۔ اور دوسری بات یہ باجی، جیسے کہ آج کل کیری بہت چل رہی ہے، ہم نے تو سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ہر مہینے میں جو فصل آتی ہے اس کا بھی مطلب ہمارے باڈی کے لیے کچھ نہ کچھ فوائد ہوتے ہیں، جیسے کہ آج کل کیری بہت چل رہی ہے، آم کا سیزن ہے۔ اب کیری کو لوگ کچی کیری کو کوئی پودینے کے ساتھ میں مطلب اس میں سوس چٹنی بنا کے کھاتا ہے، کوئی مطلب اس میں کلونجی ڈال کے کھاتا ہے۔ وہ ہم حکیم جی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ پودینہ کچی کیری ہم لوگوں کے لیے اس سیزن کے لیے اور اسی گرمی کے لیے کتنی فوائد ہے، اس کے بارے میں جانکاری۔ ٹھیک ہے خوشنما، آپ کی آواز چونکہ کم ہو گئی تھی، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ جسم کے کس حصے میں فنگس ہے؟ باجی میرے لپس کے سائڈ میں ہے۔ لپس کے، ہونٹوں کے؟ جی 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 ہونٹوں کے سائڈ میں، جیسے کہتے نہیں تو پہلے کہ فیور آتا ہے، ہاں سمجھ گئے، یہ سائڈ میں جی گھاؤ جی ہو جاتا ہے۔ پانی کم پیتی ہیں کیا؟ نہیں باجی، پانی بہت زیادہ پیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی حکیم صاحب سنیے گا خوشنما۔ ہاں خوشنما کو یہ ہوا ہے کہ جسے ہم باچ آنا کہتے ہیں نا، یہاں سفید سفید ہو جاتا ہے، اس طرح کا فنگس ہے، اور اس کا ٹھیک ہونا بھی آسان ہے۔ نمک زیتون لیں، کھانے کا سوڈا لیں ایک چٹکی، پانی میں ملا دیں، اور ایک چٹکی گون چلغوزہ روزانہ ایک خوراک اس کی لیا کریں، بآسانی آپ کا یہ فنگس اچھا ہو سکتا ہے۔ ہاں آپ کا سوال یہ ہے کہ جو موسمی پھل ہے اس میں بھی اللہ نے بہت فائدے رکھے ہیں، وہ بھی استعمال کرنے چاہیے۔ دیکھیے پھل یا ادویات، دوائیاں، مسالے، یہ سب میں فوائد ہے، لیکن ہمیں اپنا مزاج دیکھنا چاہیے۔ ہم لوگ سرد اور گرم مزاج کے انسان ہوتے ہیں دنیا میں، تو یہ جو کیری کا آپ نے ذکر کیا، یعنی آم کچا آم جسے کیری کہتے ہیں، یہ ذائقے میں کھٹی اور مزاج میں ٹھنڈی ہوتی ہے، تو اس کی ٹھنڈائی بنتی ہے گرمی سے راحت کے لیے۔ جیسے اس وقت بڑی شدید گرمی ہے، تو اس کی کو پانی میں پیس کر کسی بھی طرح یا چٹنی میں استعمال کیا جاتا ہے تو جسم میں ٹھنڈک رہتی ہے۔ جتنی بھی کھٹی چیزیں ہیں یہ ٹھنڈے مزاج کی، سرد مزاج کی ہوتی ہے، تو جو لوگ گرم مزاج کے ہیں ان کے لیے بے حد مفید ہے، چاہے کیری ہو، چاہے لیمو ہو، چاہے اور کوئی کھٹی چیز ہو جیسے سنترا، موسمی، آملہ، یہ سب گرم مزاج کے لوگوں کے لیے مفید ہیں۔ ٹھنڈے مزاج کے لوگوں کو اگر یہ استعمال کرنے ہیں تو اس میں کچھ اشیاء گرم مزاج کی ملا کر استعمال کریں، تب ان کو فائدہ ہونا ممکن ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناز سوال بتائیے اپنا۔ ہلو جی سن رہے ہیں آپ کو ناز صاحبہ، سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی میرے دو سوال ہیں گے۔ جی میرا سوال یہ ہے، میں نے پہلے بھی حکیم صاحب کو فون کرا
पहले भी मैंने कई बार फोन कर चुकी हूँ मैं। अब वो पेट का था, ये मेरा हिसाब, मुझे पेचिश हो जाती है, मुझे हो जाता है, तो मैं धनिया और वो सौंठ तो मैं खाई रही हूँ हकीम साहब। और अब मुझे प्रॉब्लम ये हो गई, 1 साल हो गया, मेरा ना मुंह रात को बिल्कुल कड़वा रहता है सुबह तक, दिन में नहीं रहता, और रात को बिल्कुल कड़वा, मतलब थूक सा अलग अजीब सा रहता है मेरा। ठीक है। और मेरा मतलब मैं कुछ बता नहीं सकती आपको कैसा मुंह कड़वा, बिल्कुल जहर सा रहता है मेरा कड़वा। ठीक है, दूसरा सवाल। एक मेरे ना दिमाग में पता नहीं क्या होने लगा है, एक तो नींद भी नहीं आती ज्यादा मुझे, और दिमाग में ना मिर्चें सी लगती हैं मुझे, दिमाग के अंदर ना कभी कभी मुझे मिर्चें सी लगेंगी, दबाने से भी दुखता है और मिर्चें सी लगती हैं। और दूसरा सवाल ये है जी मेरा कि मेरे हमारे बहनों ही होंगे दिल्ली में, तो उनको ना लीवर जो है खराब हो गया उनका, बहुत इलाज चल रहा है उनका, और बिल्कुल खराब हो गया है, अब बहुत कमजोर हो गए हैं वो और बहुत परेशान है। उनके लिए भी जरा से कुछ आप बता दें। उनकी उम्र क्या है? उनकी भी होगी कोई 57-58 साल होगी उनकी उम्र। ये मसला किसका है? नाज साहबा माजरत खा है कि आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है, सवाल बड़ी मुश्किल से समझ पाए हैं। सिर्फ इतना बता दें कि जो दूसरा मसला है आपका, ये जिनकी उम्र आपने 57 ईयर्स बताई है, 57 साल, ये किसका मसला है? ये हमारे बहनों ही होंगे जी, उनके लिए है ये, इनका लीवर खराब हो गया है। हाँ, ठीक है। तो उनकी दवाई बहुत चल रही है, बहुत कमजोर हो गए हैं वो, और वो बहुत परेशान है। उनके लिए भी जरा कोई दवाई बता दीजिए, बहुत परेशान है वो, और वैसे तो इलाज उनका बहुत चल रहा है। ठीक है, आप अपनी उम्र मुनासिब समझें तो बता दें। ये जी मेरी तो 60-62 साल है जी। आप ये बताएं कि आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम भी है? पेट ठीक रहता है आपका? तो मैं तो वैसे परहेज ही करती हूँ, ज्यादा परहेज भी रखती हूँ, और पेट में दुकान कोई चीज खाती हूँ ना तो मेरे पेट में ना सूंडी के पास ना, सूंडी से नीचे मुझे तकलीफ सी होने लगती है, कुछ अजीब सी बेचैनी सी, लूज मोशन से होने लगते हैं बस मुझे पेट से। ठीक है ना सर, खा लूंगी तो मैं बेहतर, कुछ खा नहीं सकती बस मैं। बेहतर, थोड़ा सा इंतजार। और वो खा रही हूँ मैं, धनिया। हाँ, वो नोट कर लिया है हमने। थोड़ा सा इंतजार। सलाउद्दीन साहब की कॉल ले रहे हैं और इंशाल्लाह फिर आपके सवाल की तरफ आएंगे। सलाउद्दीन भाई, मैं सुन पा रहे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों रात को और मुबारक। कल मेरा फोन जो है ड्रॉप हो गया था, आज बात करना। 3 सवाल आते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सलाउद्दीन साहब, आपको भी ईद मुबारक। जी बताएं क्या सवाल है? आपको भी हो। मेरा सवाल तो ये है कि मेरे को अब 70 के आसपास का हो गया, तो कमजोरी थोड़ी, दो कुत्तों उठाने में ताकत की थोड़ी लगती है, कमजोरी हो गई थोड़ी, तो हल्की खा सकता हूँ। ये मसला आपका है सलाउद्दीन साहब? जी हाँ, मेरा खुद का है। अलसी को भून के मैं 1 चम्मच खा लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, नमक जैतून भी डाल के उसमें, और दूध भी पीता हूँ बाद में। हाँ, ये कैफियत आपको रमजान के बाद महसूस हो रही है? हाँ, रमजान के बाद। बेहतर, ठीक है। अच्छा, और दूसरा सवाल ये है कि बच्ची को वन मोरिंगा मैंने दिया था मंगवा के आत्या से। हाँ। उसकी उम्र है 25-26 साल। तो वो खाए से चेहरा तो साफ हो गया, लेकिन वो क्या हुआ बाद में उसके खीले बहुत सारे हो गए दाने चेहरे पे, तो उसने बंद कर दिया। मैं पूछूंगा बहन से और हकीम साहब से, जैसा भी होगा बताऊंगा। और तीसरा मसला ये है कि तो भाई भतीजों को मैंने जो है आपका वो ये नमक जैतून और जैतून का सिरका और वो 6 चीजों का मेलोन, लहसुन, नींबू, अपने हम वो सौंफ, जीरा, मेथी, अनार ये बना के दिया था, तो उसमें वो खाना बंद कर दिया तुरंत कि मुझे कब्जियत हो रही है उससे, और कुछ बवासीर की जैसी शिकायत उसको हो गई, वो कह रहा बलंदा टाइप हो गई उनके आसपास खुदा आपकी जगह पे। तो मैं जब कहा भाई हिसाब से राय मिला लूंगा, वैसे नमक जैतून तो गर्म नहीं होता है, और सोडा भी खा लिया था, वो हेल्थ अच्छी थी उसकी, तो उससे फर्क पड़ गया उसको। नमक जैतून तो खाता रहो आप, सिरका भी पीते रहो, वो भी कोई गर्म नहीं होता है। और एक सवाल और था कि एक हमारे पड़ोसी हैं, उनको लहसुन, नींबू, अदरक और वो जैतून का सिरका बना के वो पी रहे थे, तो उनसे अभी गर्मी के रमजान के बाद में उनको वैसे रोजा भी रखा उन्होंने, उनको फर्क तो काफी हो गया था, लेकिन वो खून नक्सीर बह गई, मुंह नाक से खून जाने लग गया, काफी गया खून भी, और मुंह से गया, नाक से बंद करा, तो फिर उन्होंने इलाज कराया तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये मत पीना, आप में गर्म होता है। मैंने गर्म तो नहीं होता है, उसके मामले भी आपसे थोड़ा मशवरा चाहता हूँ, हकीम साहब बता दें थोड़ी। बेहतर। हकीम साहब, एक बार फिर आपका इस्तकबाल है,
اور دیکھیں کتنے سارے سوالات ہم نے جمع کر لیے ہیں. 4 سوالات تو صلاح الدین بھائی کے ہی ہیں. ان سے پہلے جھارکھنڈ سے ناز پروین صاحبہ کے سوالات ہیں. چونکہ صلاح الدین صاحب ریکارڈ کرتے ہیں لہٰذا تھوڑا سا آپ کو ہم تیاری کرنے کے لیے مہلت دے رہے ہیں. صلاح الدین صاحب پہلے ناز صاحبہ کے سوال لے رہے ہیں. ان کا اپنا مسئلہ جو یہ ہے وہ ان کی عمر تقریباً 60-62 سال ہے. پیچش کا مسئلہ ہے اور ناف کے قریب انہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے, کچھ کھانے کے بعد بے چینی محسوس ہوتی ہے. یہ وہ تمام چیزیں صفوف استعمال کر رہی ہیں, لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ رات کو جب یہ سوتی ہیں صبح اٹھتی ہیں تو منہ کا ذائقہ بے انتہا کڑوا محسوس ہوتا ہے. یہ کڑواہٹ کیوں ہے؟ پت بڑھے رہتے ہیں ان کے, پت زیادہ بڑھے رہتے ہیں جی. اور یہ گون مورنگا سفید 1 گرام روز پانی میں ملا کر ضرور لیا کریں, اس سے ان کی یہ پریشانی حل ہو سکتی ہے. جی. نیند نہیں آتی, دماغ تھکا ہوا محسوس ہوتا ہے, اکثر ان کو درد محسوس ہوتا ہے, دبانے پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے دماغ کسی پھوڑے کی مانند دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ ہے تو خشخاش 1 چمچ خوب باریک پیس لیں 1 گرام گون مورنگا سفید کے ساتھ, اور یہ ایک خوراک پانی میں لے سکیں تو پانی میں, نہیں تو دودھ میں, جیسا آپ کو آسانی ہو پیس کر خوب رات کو سوتے وقت لیا کریں تو دونوں پریشانیوں میں فائدہ ہونا ممکن ہے. جی. دوسرا مسئلہ ان کے بہنوئی کا ہے. تقریباً 57 سال عمر ہے ان کی اور ان کو لیور کی پریشانی ہے, لیور میں ان کو تکلیف ہے. اب وہ یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ وہ فیٹی لیور ہے, کوئی انفیکشن ہے, ایپسس ہے, کیا ہے, لیکن لیور متاثر ہے. دیکھیے اگر ایپسس ہے تو ایپسس کہتے ہیں اس میں پس یعنی پیپ جمع ہو جانا. تو ایپسس کا سب سے اچھا علاج ہے کہ اس کو ڈرین کرا لیں, اور ڈرین کرانا کہتے ہیں ایک نیڈل ڈال کر لیور میں اور اس سے وہ پس باہر کھینچ لیتے ہیں اور پھر دوائیاں کھاتے ہیں, انگلش دوائیاں, اینٹی بائیوٹک, تو یہ خشک ہو جاتا ہے اور پھر لیور سے ہمیشہ محتاط رہنا پڑتا ہے. لیور کی پریشانی جس کو ہوتی بارہا ہوتی ہے, اور اگر وہ متورم ہو گیا ہے یا اور کوئی پریشانی ہے اس کے علاوہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا ہے تو پھر نمک زیتون 1 چٹکی 2-3 بار پانی میں ملا کر اپنے بہنوئی کو دیں تو فائدہ ممکن. جی. نور جہاں صاحبہ بھی فون لائن پر موجود ہیں, ان کا سوال لے لیتے ہیں. جی بتائیں بہن, کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. ذرا اونچی آواز سے نور جہاں صاحبہ, آواز نہیں آ رہی ہے. جی ہلو. جی بہن فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی ہماری بسنا بھتیجی ہے, ہاں 6-7 سال کی, ہاں, اس کے نا کڈنی میں ٹی بی بتائیے ڈاکٹر نے. کڈنی میں ٹی بی؟ جی کورس تو پورا کر لیا انہوں نے ڈاکٹر کا, لیکن اس سے پورے بدن سے برم آ جاتا ہے, برم نہیں جا رہی ہے. حکیم صاحب, نور جہاں صاحبہ فون لائن پہ رہیے گا. حکیم صاحب ان کا سوال پہنچا آپ تک؟ نہیں, آج یہ ہو رہا ہے کہ جو کالر کی آواز ہے وہ بہت بھرائی ہوئی آ رہی ہے, آپ کی آواز بہت صاف آتی ہے. اور میرے پاس اتفاق سے کالر کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے. انہوں نے یہ کہا 6-7 سال کی ان کی بھتیجی ہے جسے ڈاکٹرز نے کڈنی میں, گردے میں ٹی بی بتائی ہے. کیا گردے میں بھی ٹی بی ہوتی ہے؟ ٹی بی تو کہیں بھی ہو سکتی ہے جی, اور بیشتر یہ پھیپڑوں میں یا خون میں یا ہڈی میں بھی ہوتی ہے, ہڈی کی ٹی بی ہوتی ہے. جی جی. تو ڈاکٹروں کے علاج کے ساتھ آپ متواتر نمک زیتون کم از کم 1 خوراک 1 چٹکی کے پانی میں ملا کر دیتے رہیں, اور ڈاکٹروں کا جب تک علاج کہیں وہ کرتے رہیں, انشاءاللہ شفا ممکن ہے. جی. صلاح الدین صاحب کے 4 سوالات ہیں حکیم صاحب, ان کے سوالوں کی طرف آ رہے ہیں. ان کا ذاتی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد انہیں بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے, تو وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ السی بھون کر اس کا پاؤڈر بنا کر استعمال کرنا چاہیں تو کیسا ہے؟
ہاں، السی بہت طاقتور ہے، یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی طرح استعمال ہوتی ہے ہلکا بھون کر پاؤڈر بنا کر. اور اس سے اور اچھا کام لینا ہے تو نمک زیتون ایک چٹکی پانی ملا کر اس کے ساتھ استعمال کریں تو یہ اور زیادہ فوائد پیدا کرتی ہے. جی، اپنی بچی کے لیے انہوں نے گوند مورنگا منگوایا تھا، چہرے کی شادابی کا مسئلہ تھا، چہرے اور بالوں کا مسئلہ بھی تھا، تو وہاں کچھ فائدہ تو ہوا ہے، لیکن چہرے پر جیسا وہ بتا رہے ہیں کہ دانے ابھر آئے ہیں اور وہ دانے بڑے بدنما لگ رہے ہیں. ان دانوں سے نجات پانے کے لیے وہ کیا کریں؟ گوند مورنگا کی جگہ نمک زیتون دینا شروع کر دیں تو یہ دانے نکلنے بند ہو جانے چاہیے اور باقی شادابی ان کی برقرار رہ سکتی ہے. جی، تو جب یہ دانے نکلنے بند ہو جائیں پھر وہ گوند مورنگا کا استعمال کر سکتی ہیں؟ ہاں، اگر نمک زیتون سے فائدہ رہے تو پھر گوند مورنگا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور گوند مورنگا لیں تو پہلے یہ استعمال کر لیں، اس کے بعد آپ استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ پریشانی نہ آئے. جی، ایک مسئلہ ہے، نمک زیتون استعمال کر رہے تھے، سرکہ بھی منگوایا ہے، سونف اور سونٹھ کا جو چورن ہے 6 چیزوں کا وہ بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن انہیں قبضیت ہو گئی ہے، ساتھ ساتھ انہیں بواسیر کی پریشانی بھی ہو گئی ہے. تو ایسے میں وہ کیا کریں؟ نمک زیتون استعمال کر سکتے ہیں وہ؟ اور نمک زیتون استعمال کر سکتے ہیں. اور بواسیر کبھی کبھی آنتوں کی خشکی بواسیر کو ٹھیک ہونے نہیں دیتی، تو ایسے لوگ اگر ان سب ادویات کے استعمال کرتے ہوئے بھی ان کو وہ فائدہ نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے تو 1 چمچ ارنڈی کا تیل یعنی کیسٹرول آئل گرم دودھ میں ملا کر روز پیا کریں. اس سے ہماری آنتوں میں خشکی ختم ہو جاتی ہے اور بواسیر کے علاج میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے. جی، چوتھا سوال ان کے پڑوسی کا ہے، وہ محلول استعمال کر رہے ہیں جس میں ادرک، لہسن، نیمبو کا عرق اور یہ تمام چیزیں استعمال ہوتی ہیں حکیم صاحب، لیکن کیا ہوا کہ چونکہ گرمی ہو گئی جسم میں، نکسیر پھوٹنے لگی تو ڈاکٹرز نے استعمال کرنے سے روک دیا، کہا کہ اس کا استعمال بند کر دیں کچھ دیر کے لیے. تو آپ کی کیا رہنمائی ہے؟ اچھا، نکسیر آپ کو ہوتی ہے تو کیلشیم کی ٹیبلٹ استعمال کریں. بیشتر جو نکسیر پھوٹتی ہے ان لوگوں میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، اور اگر عمر 45 سال یا اس سے زیادہ ہے تو ہم سب کیلشیم کی کمی محسوس کرتے ہیں، ہمارے اندر وہ پروڈکشن نہیں ہوتی. تو کیلشیم کی ٹیبلٹ ہفتے میں 2 یا 3 بار استعمال کریں تو یہ نکسیر چھوٹنا بند ہو سکتا ہے. ایک اور بھی علاج ہے، وہ جسے کہتے ہیں سنگ جراحت، ایک پتھر جو جراحت کا پتھر کہلاتا ہے. یہ پتھر ایسا ہے کہ ہم اسے بآسانی کھا سکتے ہیں، یہ کرکرا نہیں ہوتا، اور اسے ٹیلکم اسٹون بھی کہتے ہیں. ایک پتھر کو پیس کر جو پاؤڈرز میں ملایا جاتا ہے یا دوائیوں میں ملایا جاتا ہے. جتنی دوائیاں بنتی ہیں ایلوپیتھ ان سب میں ٹیلکم اسٹون استعمال ہوتا ہے اس کو باندھنے کے لیے. تو یہ پتھر بہت سستا آتا ہے، 1 چٹکی روزانہ شہد میں ملا کر یا ایسے ہی کھا کر پانی پی لیں دن میں 2 بار، تو اس مرض میں فائدہ ممکن ہے. اور یہ محلول جو ہے یہ ٹھنڈا تو ہو سکتا ہے، گرم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں 2 چیزیں ٹھنڈی اور 2 چیزیں گرم ہیں. تو ویسے تو معتدل ہے لیکن کچھ لوگوں کو ٹھنڈا لگتا ہے، تو اسے زیادہ گرم نہ سمجھا جائے اور اس کا استعمال آپ کم تعداد میں ضرور کیا کریں. جی، حکیم صاحب، جعفر صاحب فون لائن پر موجود ہیں. اس میں لہسن اور ادرک یہ تو سمجھ میں آیا کہ گرم ہے، نیمبو کی تاثیر سرد ہے، چوتھی چیز کیا ہے؟ یہ زیتون کا سرکہ بھی سرد
ہوتا ہے اور کھٹا ہوتا ہے. بہت شکریہ, جزاکاللہ. جعفر بھائی استقبال ہے آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حکیم صاحب, میں نے پرسوں کے روز آپ سے 3 سوال پوچھے تھے, اور میری بدنصیبی یہ ہے کہ یہاں کی لائٹ چلی گئی تھی, اس لیے ہمارا ٹی وی بند ہو گیا اور آپ کے جوابات مجھ تک پہنچے نہیں تھے. تو میں آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ التجا کروں گا کہ میرے وہ 3 سوالوں کا جواب آج دے دیں برائے مہربانی. بہتر. جعفر بھائی, بہو کے تعلق سے ایک سوال کیا گیا تھا, ہاں میرے پوتوں کے تعلق سے ایک سوال کیا گیا تھا, جی, اور میرا دوست برہمن ہے, ہاں. اس کے بارے میں ایک سوال کیا گیا تھا. جعفر صاحب, سوال میری بہن گپتا کو اگر یاد ہو. ہاں یاد ہے جعفر صاحب, سوالوں کا پھر ہماری بھی تو سن لیں. دے دیجیے, میں ہماری آپ کا بہت رہی رہوں گا. آپ فون لائن پہ رہیے گا جعفر صاحب, ہماری بھی سن لیں, کچھ ہماری بھی عرض ہے. آپ کے یہ سوال جو تھے, ایک سوال کا جواب ہم نے اسی دن دے دیا تھا, 2 سوالات وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں لے پائے تھے. 6-7 سال کے عمر ہے آپ کے دونوں پوتوں کی, جن کے پیروں کے آپ نے کہا تھا کہ چمڑی ادھڑتی ہے, چھلکے سے نکلتے ہیں, یہ سوال ٹھیک ہے. اور برہمن جو ہیں آپ کے وہ دوست, ان کو دمے کی بیماری ہے, یہ سوال بھی ہم نے کل لے لیا تھا. بہو 4 ماہ کی حاملہ ہے, سوال یاد ہے ہمیں, لیکن مسئلہ کیا تھا؟ ہاں, مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں الٹی نہ ہو ان کو, اور وہ جو پرابلم اس وقت آتی ہے وہ سب نہ ہو, اور ہاں انہیں قے آتی ہے. ٹھیک, یاد آ گیا, انہیں الٹیاں محسوس ہوتی ہیں, اور آپ نے کہا تھا کہ بچہ صحت مند پیدا ہو, اس کے لیے کیا کیا جائے. جی حکیم صاحب. ہاں دیکھیے, الٹیاں ایک فطری بات ہے. جب ہمارے جسم میں ایک بڑا تغیر بچے حمل میں آنے کی صورت میں ہوتا ہے تو بیشتر خواتین کو الٹیاں اور بے چینی رہتی ہے. اس کے لیے کھٹی چیزوں کا استعمال خواتین کرتی ہیں, اور جیسے کٹارا یا لیمبو, ایسے چیزیں اس وقت منہ میں رکھ لیتے ہیں تو ہمیں الٹی کا احساس کم ہو جاتا ہے. 4 ماہ تک یہ سلسلہ بیشتر رہتا ہے, کسی کو اور زیادہ دن تک. لیکن ایک چیز ملتی ہے, آلو بخارا. آلو بخارا یہ ڈرائی ہوتا ہے, سوکھا ہوا آلو بخارا جو پنساری کی دکان پر ملتا ہے. تو اس بچی کو آلو بخارا خرید کے دے دیں, یہ ذائقے میں کھٹا ہوتا ہے, اور جب الٹی کا احساس زیادہ ہو تو 1-2 آلو بخارے منہ میں رکھ کے چوستے رہیں, بہت راحت ہوتی ہے, اور بچے کی نشو و نما میں بھی یہ بہت فائدہ کرتا ہے. جی, آج اتفاق سے ہمارے پاس بھی وقت بہت کم ہے, تقریباً 2 منٹ صرف رہ گئے ہیں. 6-7 سال جو پوتوں کی ان کی عمر ہے اور پیروں کے چھلکے نکلتے ہیں, کھال ادھڑتی ہے, ان کے لیے کیا آپ کہیں گے حکیم صاحب؟ ہاں, یہ السی لے, ہلکا سا بھون کر پاؤڈر بنا لیں, اور جتنی السی ہو اتنی ہی اسب گول کی بھوسی ہو, ان کو مکس کر کے اور پاؤڈر بنا کر اور اتنے ہی شہد میں ملا کر رکھ دیں, اور 2 دن بعد آدھا چمچ استعمال کریں 2 بار, اور خفیف سا معمولی سا نمک زیتون پانی ملا کر اس کے ساتھ کریں تو بچوں کا بھی ٹھیک ہونا ممکن ہے. جی, دمے کی بیماری ہے, دمے کا عارضہ ہے, کیا کریں؟ دمہ اگر بہت انتہائی درجے کو ہے تو ڈاکٹر کی دوائیاں تو بالکل نہ چھوڑیں. معجون آر کیئر ایک مجرب علاج ہو سکتا ہے دمے والے کے لیے, اور کچھ لوگوں کا دمہ اس درجے کا ہوتا ہے کہ انہیں زندگی بھر دوا کھانی پڑتی ہے. ظاہر ہے وہ بہت تکلیف میں ہوں گے جو آپ فون کر رہے ہیں, تو وہ دوائیاں بھی دیں, اور وہ جو میں 4 چیزوں کا صفو بنانے کو کہتا ہوں, سپستان الناب السی 100 گرام اور پیپلے 30 گرام, ان کو پاؤڈر بنا کے 1 چمچ صبح شام گرم پانی کے ہمراہ دینے سے بھی بہت افاقہ ممکن ہے. کوئی پرہیز حکیم صاحب؟
देखिए, दमा और नज़ला, खांसी, बलगम के मरीजों के लिए खट्टी चीज़ें जहर हैं और बेशतर दमे के मरीजों को दूध भी नुकसान देता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है काजी साहब जवाबात आप तक पहुँचे और अल्लाह ताला सबको शिफा अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपका भी तमाम नाजरीन की तरफ से। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे भी इजाज़त लेते हैं शुक्रिया के साथ। नाजरीन आपसे भी फ़ी अमान अल्लाह।